میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ امیر علیہ سنت نے کنز العمال کے حوالے سے اس روایت کو اپنے رسالے فیضان جمعہ میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعۃ المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کہ مفسر شعر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کے فرمان کے مطابق، جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے، جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ہر ہفتے یہ سنت ورا بیان مدنی چینل کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے، جس میں بالخصوص پاکستان کے باہر کے ممالک میں سے کسی ملک کے ہفتہ وار اجتماع کو بالخصوص اس میں شرکت کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ چند ہفتوں سے ہند کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے، اور ہند خود اتنا بڑا ملک ہے، اور غالباً ہند میں بھی دعوت اسلامی کے مجھے یاد پڑتا ہے شاید 500 کے آس پاس ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہند بھر میں رہتا ہے۔ تو آج جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع جن 2 شہروں میں بالخصوص اس کی ترکیب ہے، ایک ہے مفسر قرآن جنہوں نے خزائن العرفان تفسیر جو ترجمہ کنز الایمان پر لکھی گئی، وہ مفسر قرآن صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحدیث سے منسوب نسبت رکھتا ہوا ہماری جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند بریلی کابینہ میں یہ ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس جامعہ جو آپ سے منسوب ہے اس میں الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع کی ترکیب ہے، یا وہاں سے متعلق کوئی ترکیب ہے۔ ساتھ ہی پونا ہند عالمگیری کابینہ میں بھی ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے اسلامی بھائی شریک ہیں۔ تو جو اسلامی بھائی اجتماعات میں شریک ہوں گے، وہ جو یہاں حاضرین ہیں، وہ جو ناظرین ہیں دیگر، وہ ہم سب حسب حال یہ نیتیں کرتے چلے جائیں کہ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھیں گے،
جیسے آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں، پھر تھک جائیں تو جیسے آپ کو مناسب ہو ویسے بیٹھ جائیے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ موبائل فون کے استعمال سے بہت ساری ایسی خرابیاں واقع ہوتی ہیں کہ آدمی سن نہیں پاتا۔ زیادہ موبائل فون کے استعمال سے بھی پرہیز کیا جائے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ علیہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ اصل میں اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی، جو شرکائے اجتماع ہوتے ہیں اس میں ایک تعداد ہوتی ہے ہمارے نئے اسلامی بھائیوں کی، بعض اوقات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں بھی کچھ نئے ناظرین شامل ہو جاتے ہوں گے، تو کسی کے لیے یہ کوئی ایسی اچھمبے والی بات نہ رہے کہ یار یہ کیا، ظاہر ہے کہ نیت جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا رہے گا۔ آپ نے ایک نیت کی کہ میں سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یقیناً ایک اچھی نیت ہے اور اس کا امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا، تو یہ ایک نیت ہو گئی آپ کی کہ میں جا کر سنت و بھرا بیان سنوں گا۔ اب اس میں مزید نیتیں اجتماع میں جانے والے بڑھا سکتے ہیں، اسلامی بھائیوں کو، عاشقان رسول کو سلام کروں گا، کوئی سلام کرے گا تو سلام کا جواب دوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اب یہ میں ایک مثالیں دے رہا ہوں، تو یوں آپ نے نیت کی تو جتنی نیتیں بڑھیں گی اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک نیت ایک ثواب، 100 نیتیں، تو سوچئے کہ کس قدر ثواب کا یہ میٹر بڑھے گا۔ اس میں جاتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو میں چاہا کہ اگر ہمارے حاضرین اور ناظرین اور شرکاء اجتماع وغیرہ میں اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہوں جو اتنی نیتوں کے پہچان نہ رکھتے ہوں، تو زندگی کو میں اچھی نیتیں کرنے کی عادت پیدا کیجیے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نظر کی حفاظت، یہ گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں اگر میں کہوں کہ سب سے بڑے مسئلے کو اگر ہم ہائی لائٹ کریں، نمایاں کریں کہ اس کا حل کیا، تو ان مسائل میں جو سر فہرست جو شاید مسئلہ ہے اس میں ایک مسئلہ نظر کی حفاظت کا ہے، کہ اپنی نگاہوں کو کس طرح سے گناہ سے بچایا جا سکے۔ جو حالات اور واقعات جس طرح کے اس وقت بنے ہوئے دنیا بھر میں، اپنے گھر کی 4 دیواری سے لے کر گلی بازاروں اور جہاں تک آپ تذکرہ کر سکتے کرتے جائیے، کہ اس طرح بے پردہ عورتوں کی، اجنبی عورتوں کی بہتات اور نظر کی آزادی کا مزاج، اور پھر اس نظر کے حوالے سے ثواب اور گناہ نہ کے متعلق علم اور معلومات نہ ہونے کا جو سلسلہ ہے، یہ واقعی انتہائی تشویشناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور یہ واقعے کو سارے اسلام میں دیکھے سنے سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ اس میں نظر کی حفاظت کے حوالے سے کس قدر ہمیں مدنی ذہن دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح
خوبصورت لڑکوں کو، امرت جس کو کہتے ہیں، کی طرف جو کیفیات رہتی ہیں اس پر غور کیا جائے، ہر کوئی غور کرے، کیونکہ نظر کی حفاظت، کیا مرد کیا عورت، ہم سب کے لیے اس میں ضرور تاکید موجود ہے۔ خیر، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الغفار انتہائی متقی اور پرہیزگار اور خوبصورت نوجوان تھے۔ جی ہاں، بزرگی نوجوانی میں بھی مل سکتی ہے، بزرگی کا تعلق صرف بڑی عمر سے نہیں ہوتا، نوجوان بھی بزرگ ہوتے ہیں، بزرگی ایک۔ خیر، آپ سفر حج کے دوران مقام ابوا پر اپنے خیمے میں تنہا تشریف فرما تھے، تو اس میں آپ کے جو رفیق سفر تھے، جو ساتھی تھے آپ کے سفر میں، وہ کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک عورت جس کا حسن فتنہ برپا کر رہا تھا آپ کے خیمے میں داخل ہوئی اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ اس کی جو نیت تھی وہ اچھی نہیں تھی، گناہوں کا وہ گویا کہ ایک دعوت دے رہی تھی گناہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا سے لرزتے ہوئے ارشاد فرمایا، تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے۔ اب اتنا کہنے کے بعد اپنا مبارک سر اپنے گھٹنوں میں رکھا، ہو سکتا ہے جیسے کہ یوں کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کیفیت بنتی ہے، اپنا مبارک سر اپنے مبارک گھٹنوں میں رکھا اور با آواز بلند رونے لگے۔ اب یہ منظر دیکھ کر وہ عربیہ دیہاتی عورت تھی، گھبرا کر تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ خیر، جب آپ کا جو ساتھی تھا، رفیق تھا، وہ جب واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت نے تو رو 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 کر اپنی آنکھیں سجا دی ہیں۔ اتنا روئے۔ اس نے سبب پوچھا، حضور اس قدر رونے کی کیا حاجت پیش آ گئی؟ پہلے تو آپ نے بات گھمانے کی کوشش کی، مگر اس نے بہت اصرار کیا تو آپ نے سارا واقعہ اس کو بیان کر دیا۔ اب اس پر وہ خود سننے والا پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی، مجھے تو زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا، یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ پھر دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہوئے۔ طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار حتیم پاک میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں اونگ آ گئی اور عالم خواب میں پہنچ گئے۔ ایک حسن و جمال کے پیکر، معطر خوش لباس، دراز قد بزرگ نظر آئے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کا نبی یوسف ہوں۔
عرض کی یا نبی اللہ، زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ میرے آقا حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات ہے خوف خدا کی، حیا کی، شرم کی، مدنی سوچ کی، کہ کس طرح حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچایا۔ آج ہمارے یہاں ایک مشہور ہے کہ جناب کیسے بچیں، ایک جملہ ہے یہاں، کیسے بچیں، چاروں طرف سے فتنہ ہی فتنہ ہے، بے پردگی بے پردگی ہے، اجنبی عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں، اجنبی ہیں، بے پردہ ہیں، پھر بے حیا ہیں۔ اب معمولی قسم کی بے پردگی بھی نہیں ہے اس وقت بے پردگی بھی اپنی مطلب کہ بے حیائی کی گویا کہ انتہا کو کہہ سکتے ہیں، شاید پہنچی ہوئی ہے۔ پھر اس میں میڈیا کا اپنا کردار، یہ تو اب دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ مدنی چینل کے ذریعے، اور ایسا مدنی چینل، میڈیا مدنی چینل ابھی دنیا بھر میں جو اسلام بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، وہ مجھے ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے دیکھ اور سن رہے ہیں، مگر یہ وہ میڈیا کا ذریعہ ہے مدنی چینل کہ جس میں نہ عورت ہے، نہ میوزک ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہے، نتھنگ ایٹ آل، پیورلی 100% اسلامک چینل، مدنی چینل۔ الحمدللہ عز و جل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم اور یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے دعوت اسلامی کو یہ توفیق عطا کی کہ یہ ایک ایسا چینل لے کر آئی اور دنیا کو ایک رول ماڈل دیا کہ بھائی یہ مذہبی چینل کیا بات کرے، اسلامی اور دینی چینل کی بات کریں تو آپ کے سامنے ایک چینل ہے نا جس میں کسی قسم کی موسیقی بھی نہیں، کو گھما پھرا کر بھی موسیقی نہیں ہے، بالکل نارمل اور سیدھا سادہ سا ایک اسلامی چینل، مدنی چینل، جو علماء اور مفتیان کرام کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، ان کی جو تعلیمات اور ان کی جو تاکیدات ہیں، بالخصوص میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دارالفتہ اہل سنت کہ مفتیان کرام اور علماء کرام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک انداز ہے۔ میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میڈیا بھی اپنا بے حیائی کو فروغ دینے میں، جس کو ذرائع ابلاغ کے لیجیے، اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یوں ایک جملہ عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ کس طرح خود کو بچائیں۔ میں نے آج آپ کو واقعہ جو امیر اہل سنت نے اپنی بڑی ہی منفرد کتاب جو پردے کے متعلق انسائکلوپیڈیا ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب میں آپ نے اس واقعے کو نقل کیا، گویا کہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت خیمے میں داخل ہو کر نقاب اٹھا کر بے پردگی کرتی ہوئی گناہ کی دعوت دیتی ہوئی آتی ہے، مگر جب شرم و حیا دل میں ہو، آنکھوں میں حیا ہو، خوف خدا دل میں ہو، آخرت کی تیاری کا ذہن ہو، قرآن و حدیث پر درست تعلیمات کا ذہن ہو، اور اپنے آپ کو قبر و آخرت کی آزمائشوں سے بچانے کا ذہن ہو، نزا کی تکلیفوں سے بچانے کا ذہن ہو، محشر کی تکلیفوں سے بچانے کا ذہن ہو، جس کا یہ ذہن ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کے بارے پوچھے گا تو میں اپنی اس بد نگاہی کا کیا جواب دوں گا، کیا عذر پیش کروں گا، کیا بات کروں گا، کچھ نہیں۔ تو جب آخرت کی پرسش کا ذہن، جنت و جہنم کے متعلق اس کی سوچ ہو، ایمان کے رہنے یا ایمان کے تباہ ہو جانے، ایمان پہ استقامت پانے یا نہ پانے کے حوالے سے مدنی ذہن ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ گناہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایمان کو برباد کر سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی
کا سبب ہے گناہ، کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جب اتنے سارے مدنی سوچ اور مدنی ذہن ہو تو کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہن وہ پھر گناہ سے بچنے کے اسباب تلاش کرتا ہے، اور جب بندہ کسی چیز کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی مدنی سوچ اس کو راستے بتاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار کا واقعہ سنا کہ آپ نے کس طرح اس عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے اپنا سر مبارک اپنے گھٹنوں میں داخل کر دیا، گھٹنوں میں داخل کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور آپ کے رونے کی گویا کہ تاثیر ایسی کہ وہ دعوت گناہ دینے والی عورت ہی بھاگ گئی۔ اور پھر انعام دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت، حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ سے حوصلہ افزائی، تو اگر بچنے کا ذہن ہو تو بچا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت میرے سامنے جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند، بریلی کابینہ ہند میں سنتوں بھرے اجتماع کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں کا منظر ہے، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اگرچہ برائے خود اپنے اس گندے وجود کے ساتھ تو نہیں، لیکن مدنی چینل کے ذریعے بھی مجھے اس جامعہ میں چینل کے ذریعے حاضری کی سعادت ملی جو منسوب ہے صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی سے، جو یقیناً بہت ہی زبردست عاشق رسول اور عاشق اعلی حضرت، اور اعلی حضرت نے ہی انہیں صدر الافاضل کہا الحمدللہ عز وجل، اور بڑی شان اور بڑے مرتبے والے ہمارے سید صاحب، ہمارے صدر الافاضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزرے، ان کا یقیناً ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں خزائن العرفان جیسی تفسیر عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسی مشہور اور مقبول تفسیر ہوئی کہ کنز الایمان مع خزائن العرفان گویا کہ ترجمہ قرآن کے ساتھ یہ اس کا حاشیہ جیسے کہ ایک فکس سا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو ان کی بھی میں نے جو مطالعہ کیا کہ مقتوۃ المدینہ نے ان کے متعلق ایک باقاعدہ رسالہ شائع کیا ہے، تذکرہ صدر الافاضل۔ یہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مقتوۃ المدینہ نے یہ ایک رسالہ شائع کیا، تذکرہ صدر الافاضل۔ یہ بہت زبردست مسلح بھی تھے، جیسے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ میں ان کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں مجھے ان کے لکھے ہوئے کچھ اشعار ملے جو میں موقع کی اور موضوع کی مناسبت سے بھی بیان کر دوں۔ یہ اشعار تھے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ عمر بڑی ہو جاتی ہے نا، تب بھی بندہ بد نگاہی سے باز نہیں آتا۔ ایک بد نگاہی ہے نا، یہ ایک لت ہے، ایک لت، جیسے کہتے ہیں گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے، نشے کی لت پڑ جاتی ہے، بعض عادتوں کے ہم کہتے ہیں لت پڑ جاتی ہے، عادی بن جاتا ہے، عادی مجرم ہو جاتا ہے۔ یہ بد نگاہی بھی ہے نا، بعض اوقات بندے کو عادی مجرم بنا دیتی ہے، کہ جب تک وہ بد نگاہی کرتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو اس چیز میں وہ تسکین نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی عمر بڑی ہو جانے کے بعد وہ بدکاری کے قابل رہا یا نہ رہا، بد نگاہی کر گزرتا ہے۔ تو اگر ایسے کوئی لوگ ہو جن کے تو اب داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے ہوں، تو صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی نے ایک جگہ لکھا، فصاحت سے کہتے ہیں منہ سفید، فصاحت سے کہتے ہیں منہ سفید، سفید بال، بڑی واضح زبان میں فرما رہے ہیں، فصاحت سے کہتے ہیں منہ سفید کہ ہوشیار ہو اب سحر ہو گئی، خودی سے گزر چل خدا کی طرف، خودی سے گزر چل خدا کی طرف کہ عمر گرامی بسر ہو گئی، غم و خون دل کھاتے پیتے رہے، غم و خون دل
کھاتے پیتے رہے، غریبوں کی اچھی گزر ہو گئی۔ نعیم خطا کار مغفور ہو، نعیم خطا کار مغفور ہو جو شاہ جہاں کی نظر ہو گئی۔ تو ایک کاش کہ ہمیں اپنی اس ڈھلتی عمر کا بھی اندازہ ہو۔ ہر عمر ڈھل رہی ہے، ہر عمر ڈھل رہی ہے، جوان ہو بوڑھا ہو جو بھی ہو، ہر آنے والا گھڑی، ہر آنے والے ایام یہ اس کی عمر، یہ ڈھلتی عمر ہے، یعنی کہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات ہو رہی تھی بد نگاہی کے حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے گویا کہ یہ دیکھا کہ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کی، گناہ سے خود کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کو گناہ سے بچانے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ان روایات میں جو آپ اپنے رب عز و جل کی طرف سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہرناک تیر ہے۔ نظر، جو شخص صرف میرے خوف کی وجہ سے اسے یعنی غیر محرموں کی طرف نظر کرنے کو ترک کر دے، میں اسے اس کے بدلے میں ایسا ایمان نصیب کروں گا جس کی حلاوت یہ اپنے دل میں پائے گا۔ نظر کو بچانا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد بلا قصد کسی عورت کے حسن کی طرف نظر کر بیٹھے، بلا قصد، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں، غیر ارادی طور پر، اگر کسی عورت کے حسن کی طرف نظر کر بیٹھے پھر اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ جھکا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی عبادت جاری فرمائے گا جس کی مٹھاس و شیرینی یہ اپنے دل میں پائے گا۔ نظر کی حفاظت کی برکت دیکھیے، نظر کی حفاظت کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے والوں کو کیسا انعام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ مردوں کو حکم دو، اہل ایمان مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اسی طرح آگے مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں۔ تو نگاہوں کو نیچی رکھنا، نگاہوں کی حفاظت کرنے پر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بے حد، مطلب جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں تعلیمات عطا فرمائے، بالخصوص حدیثیں اس عنوان پر مالا مال ہیں۔ میں خاص یہ مضمون لے کر حاضر ہوا کہ دنیا بھر میں بہت تباہی ہے، بہت تباہی ہے، یعنی نگاہیں کو تو جیسے کہ نگاہوں کے معاملے کو تو اہمیت گویا کہ دی نہیں جا رہی ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کے حوالے سے گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ذہن کو ختم سا ہو گیا کہ یہ بھی کوئی عمل ہے کہ نگاہیں جھکا کر رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائے۔ تو نارملی طور پر بھی اگر ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے مواقع کہ جہاں پر خدا نخواستہ بد نگاہی کا موقع آ جائے، بد نگاہی والا ماحول ہو، تو نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہوگی تو میرے پیارے اسلام بھائیو نگاہیں جھکائیں گے نا۔
یہاں تو کاؤنٹر پر جائیں، بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے جائیں تو لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے، ٹکٹ لینے جاؤ کسی چیز کی تو لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے. کیا ریلوے، کیا بس اسٹینڈ، تو کیا مطلب کہ بس کے اندر، کیا بس کے باہر، کیا سڑک پر، کیا گھر کے اندر، کیا گھر کے باہر. اب یہ بے پردہ اجنبی عورت کہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے، انہیں بے پردگی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تو کرتی ہیں، مگر یہ شاید بھول گئی ہیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ شہزادی کونین ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بات بھی انہیں گوارا نہ تھی کہ میرے لاشق پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے. یہ تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ تھی. اور پھر ایسی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، پھر شہنشاہ ولایت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے شہنشاہ ولایت آپ کے خاوند، تو پھر ان کی گود میں جنت کے نوجوانوں کے سردار کیسے پرورش نہ پائیں. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو کر کیا خوب شعر لکھتے ہیں. کیا بات رضا اس چمنس تانے کرم کی، کیا بات رضا اس چمنس تانے کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندان مثال گل. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک سینے تک مشابہ، ایک وغا سے پاؤں تک، حسن سبتین ایک جاموں میں گنیمہ نور کا، صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو ام میں لکھا گئے یہ دو ورقہ نور کا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو ایک کاش میری اسلامی بہنوں کو
حیا کی چادر نصیب ہو جائے. ایک کاش ایک کاش ایک کاش. نہ جانے شہرت کی طلب میں، دولت کی طلب میں، نام و نمود و نمائش کی طلب میں انہیں کیا ہو گیا. ایسی بے پردگی کا لمان و لفیظ، ایسی بے پردگی کا لمان و لفیظ. نہ جانے ان کی حیا کہاں چلی گئی. ایسا غیر مردوں کے اندر اختلاط، ایسی گھسی پڑی ہے، کیا بات، کیا کیا جائے. اللہ کرے کہ یہ بے پردگی دم توڑ جائے. اللہ کرے بے پردگی دم توڑ جائے اور حیا کی چادر نصیب ہو جائے، اور ایسی حیا کی چادر نصیب ہو اور ایسا جذبہ نصیب ہو کہ چادر کو بھی کوئی غیر مرد نہ دے سکے. کیا بات ہے. میرے امیر اہل سنت نے بڑا پیارا واقعہ نقل کیا. جب سخت قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، دعائیں بھی ہو رہی تھی لیکن دعا قبول نہیں ہو پا رہی تھی. بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا، اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کیا، یا اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی. میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھا یعنی بارش برسا دے. ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی. تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات جو میں نے عرض کی یہ ایک بے پردگی سے متعلق تھی. اب بے پردگی بڑھ اتنی گئی ہے. اب کیا یہ کہہ دوں کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ یہ جو بے پردہ عورتیں ہیں ان کو پردہ کرا دیا جائے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کا بھی ذہن بنا لیں کہ بد نگاہی سے خود کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بد نگاہی سے محفوظ فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے گناہ دلوں کو گھیر لیتا ہے، توبہ نہ کی جائے تو سارا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے، اور غیر محرم کی طرف اٹھنے والی ہر نظر میں شیطان کا مقصد ہوتا ہے. بحیقی شریف کی روایت بیان کی، طبرانی شریف کی روایت سنیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. اسی طرح ابن ماجہ کے حوالے سے روایت نقل کی گئی ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے پکارتے ہیں، ویل ویل ہے. فرشتے پکارتے ہیں ویل ہے مردوں کے لیے عورتوں کی طرف سے، اور ویل ہے عورتوں کی مردوں کی طرف سے. یعنی ویل کا معنی ہے یہ خرابی، ویل کا معنی خرابی، تباہی و بربادی بھی ہے. اور جہنم کا ایک طبقے کا نام بھی ویل ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. شارح لکھتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ بے حجابانہ، بے پردگی کے ساتھ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا انہیں تباہ برباد کر دے گا اور ویل میں پہنچا دے گا، لہذا اس سے بچو. تو جو بھی یہ بے پردگی کے معاملات میں مبتلا ہیں، چاہے وہ فلمیں ڈراموں کے نام پر ہوں، گانے باجوں کے نام پر ہوں، موسیقی کے نام پر ہوں، میڈیا کے نام پر ہوں، کاروبار کے نام پر ہوں، تجارت کے نام پر ہوں، پروفیشن کے نام پر ہوں، جو بھی مبتلا ہیں، گھر کے اندر ہوں گھر کے باہر ہوں، سب کے سب غور کیجئے اور اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائیے. بالخصوص اس وقت سے جب تنہائی ہو. حدیث پاک میں آتا ہے مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں ہرگز نہ جائے ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا، یعنی جو شرم و حیا کی چادر تار تار کر دے گا، اندر ہیجان پیدا کرواتا ہے. شیطان مکار ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، جو ابھی روایت بیان کی ہے بخاری اور مسلم و ترمذی شریف کی تھی. مزید روایت سنیے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ
تم میں سے کوئی بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو جب تک کہ ساتھ کوئی ذی رحم محرم نہ ہو. یعنی ذی رحم محرم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ کبھی نکاح حلال نہیں، جیسے باپ، دادا، بیٹا، پوتا، بھائی وغیرہ. تو ذی رحم محرم ساتھ ہونا چاہیے. وہ بے پردگی کی تو اجازت کہیں بھی نہیں ہے، بے پردگی کہیں نہیں، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور حدیث سنیے، طبرانی و بہقی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا گیا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا. بڑی توجہ طلب حدیث بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دیا جانا، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی اجنبی جو عورتیں ہوتی ہیں ہاتھ لگائے. ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اس موضوع کی طرف ہی آتا ہوں. اسی طرح ایک حدیث غریب حدیث ہے، حدیث کی اقسام میں سے ہے، طبرانی کے حوالے سے نقل کی گئی کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے جو بدکاری پر اکساتا ہے. اور کسی آدمی کا مٹی یا گالے سے لتھڑے ہوئے خنزیر کو چھو لینا اس کے لیے اس سے کہیں اچھا ہے کہ اس کا کندھا کسی عورت کے کندھے سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بے پردگی کی آفت سے بچائے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی آیات، حدیثوں کے اس قدر مضامین ہمارے سامنے ہیں اس عنوان پر کہ نہ صرف اجنبی غیر محرم عورتوں وغیرہ کے حوالے سے بچے اور مزید ایک ہاتھ لگانے پر بھی ہمیں سخت اس کا پابند کیا گیا ہے. اور اب تو آپ کو شاید مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، شیکنڈ یعنی بالکل بلا تکلف، بلا کسی جھجک، وداؤٹ اینی ہیزیٹیٹ، مرد اور عورت، میل اینڈ فیمیل ہاتھ ملاتے ہیں. شیکنڈ بالکل جیسے کہ مرد سے ہاتھ ملاتے ہیں نا، مرد اور عورت آپس میں یہ ہاتھ ملاتے ہیں. بلکہ میں پچھلے دنوں یورپ کے دورے پر تھا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ایک ساؤتھ افریقہ کی طرف تھا. وہاں سے مجھے ایک ملا جلا سا وہ بتایا گیا کہ اب تو جیسے کہ کزنس ہوتے ہیں، رشتے جو خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، اس طرح کی جو ہوتی ہیں، اس ایون جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے کالج یونیورسٹیز کے اندر، اس طرح جو کو ایجوکیشن کے نام پر جو بے پردگی ہے، جو بے حیائی ہے، اللہ مان والافی. اب مطلب کہ پہلے تو جیسے کہ جس کو ہم اپنی لینگویج میں مصافحہ کہتے ہیں، شیک ہینڈ ہاتھ ملانا، اور گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں عموماً عید وغیرہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اسلامی بھائیوں سے عاشق رسول ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں. لیکن اب یہ مصیبت آ گئی ہے کہ پہلے ہاتھ ملتے تھے اجنبی غیر محرم عورتوں سے، اب بالکل بلا تکلف گلے ملتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یعنی کہتے ہوئے جیسے اندر سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ ایسے عجیب ہو رہا ہے کہ یا اللہ کہ کیا ہوگا ہمارے معاشرے کا. یعنی گلے مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس میں بھی گویا کہ جو دور لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو زیادہ اس معاملے میں مبتلا ہوگا وہ زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ ایڈوانس، زیادہ ویل مینر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی جو جتنا زیادہ شریعت کا خون کرے، جتنا زیادہ خلاف شریعت کام کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا
اس کو زیادہ مطلب کہ وہ ایڈوانس اور پڑھا لکھا طبقہ ہم کہیں گے؟ کیا اس کے بارے میں کہیں گے جناب یہ بہت ترقی کر گیا ہے؟ یہ ترقی کہاں، کس نے کے لیے ترقی ہے؟ بے حیائی اور ترقی کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ بے حیائی اور شے ہے، ترقی اور شے ہے۔ آدھے کپڑے پہننا کون سی ترقی ہے؟ بے حیائی ہے۔ مرد اور عورتوں کا، اجنبی مرد اور عورتوں کا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا کون سی ترقی ہے؟ بے حیائی ہے۔ ترقی جیسے کہ کوئی آدمی توانائی ہے، پاورز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں۔ معیشت ہے، اکنامکس ہے، اس کو ترقی کا نام دے دے کہ چلے جناب یہ ترقی ہے، جناب سڑکیں بن گئی، یہ بن گیا، وہ بن گیا، لوگ خوشحال ہو گئے، معاشی پریشانی دور ہو گئی۔ بلکہ اس وقت دنیا تو فائنینشلی کرائسس کا شکار ہے۔ کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ دنیا میں تباہی ہو رہی ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، جنگ و جدل ہو رہا ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، آگ کی آگ لگی ہوئی ہیں، سرحدیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ محلے محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، گھر کے اندر رہنے والے محفوظ نہیں ہے، کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ معیشت ہماری نہیں رہی ہے اور شرافت کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ بے حیائی تو الٹا ہمارے لیے تنزل ہی لائی ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میں تو کلمہ پڑھنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں۔ بے حیائی کے نام پر، ترقی کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھانے والوں کو کواری ماؤں کے تحفے ملے، اور کیا ملا آپ کو؟ خودکشیاں بڑھی، اور کیا ملا؟ لڑکے ماں باپ کے نافرمان بنے، اور لو میرج کے نام پر نہ جانے کیا کیا تباہیاں ہونے لگی۔ پسند کی شادیاں کا سلسلہ بڑھا، اور پھر غیرت کے نام پر پسند کی شادی، جائز نکاح کرنے والوں کو قتل کیا جانے لگا، پتھر مارے جانے لگے، خون کیا جانے لگا، آگ سے جلایا جانے لگا۔ تو اب غور کیجئے کہ یہ کیا، کہاں ہمیں یہ بے حیائی لے کر گئی ہے؟ ترقی کے نام پر اب مجھے بتائیے، موبائل فون کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ ہو گیا، چلو مانا کہ یہ ترقی ہو گئی۔ آپ ہند میں بیٹھے ہیں، میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت مدنی چینل کے ذریعے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی میں آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ اتنے اسلامی بھائی جمع ہو گئے، تو یہ ہیں، پھر پونا والے جیسے اسلامی بھائی بھی ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت دنیا میں کہیں کہیں ہے، اب یہ ایک ترقی ہو گئی۔ میں ٹیلی فون اٹھاؤں، آپ سے بات کروں، وہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی بات ہو رہی، یہ ایک ترقی ہو گئی۔ اب موبائل فون ترقی ہو گئی۔ اب یہ بتائیے ترقی تھی، اب اس ترقی کے اندر جو کچھ بے حیائی آئی، اس کو کون ترقی بولے گا؟ اب آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں، قرآن کی آیت سن رہے ہیں، اسلام و شریعت کی باتیں سن رہے ہیں، تو یہ ایک ترقی کا پلس ہو گیا۔ لیکن اب اسی کے ذریعے آدمی بے پردہ عورتوں کو دیکھے گا، ناچ گانے فلمیں ڈرامے دیکھے گا، اپنی نگاہوں کو حرام سے پور کرے گا، اس سے کیسے ترقی کہا جائے گا؟ تو ترقی اور بے حیائی میں فرق تو کرنا پڑے گا نا۔ موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرنا یہ ترقی ہو گئی، موبائل فون کے ذریعے SMS ایک دوسرے کو بھیجنا ترقی ہو گئی، اس کا کون انکار کرے گا؟ لیکن اسی موبائل فون کے ذریعے فلمیں ڈرامے گانے باجے اور بے حیائی کے مناظر دیکھنا اور یہ سارے کام کرنا، اس سے کون ترقی کہے گا؟ یہ کسی بھی طرح کی ترقی کا غلط استعمال ہے، کسی طرح کی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ جو ماڈرن طبقہ بننے کا ذہن رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہو، ہم ماڈرن کہلائیں اور ہم مطلب بڑے پڑھے لکھے لوگ کہلائیں، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ بے حیائی کو جب تک پروان نہیں چڑھائیں گے اور چینج پارٹنر کا سلسلہ نہیں کریں گے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ناچے، جب تک یہ سلسلہ نہیں کریں تو کیا معزز اور ایڈوانس اور پڑھے لکھے طبقے کے لوگ نہیں کہلائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں، غلط ہے، یہ لاجک ہی غلط ہے۔ ہمارے یورپ کے ایک حضرت ہیں، وہ اپنا ایک درد بیان کرتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں میں، اور اچھے خاصے نمازی نظر آنے والے، سفید ریش والے کی نوجوان
بچیوں کا وہ مطلب کہ وہ اپنے طور پر بے پردگی کروانے پر بھی ان کو آر نہیں آتی، جس کے مناظر شادی بیاہ کے موقع پر اور اس طرح کی دعوتوں کے موقع پر عموماً نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پھر یہ لکھتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، اسپیشلی میں یورپ کے بات کروں اور دیگر اس طرح کے ممالک کی بات کروں کہ جو بیانات کرتے جمعہ میں، جی ہاں میں آپ کو بتاؤں ایسے ممالک ہیں کہ یعنی جمعہ کے بیان میں خطبہ کو جو خطیب حضرات ہوتے ہیں انہیں اس موضوع پر بیان کرنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو یقین آئے گا؟ بہت شوق ہے نا ان ممالک میں جا کر بسنے کا۔ یعنی ہماری نسلیں بے پردگی اور بے حیائی اور ایڈوانس اور اس طرح کے نام پر جس قوم کے حوالے ہیں، اگر ان کے گھر والے یا ان کے مرد حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تو انہیں بھی اس طرح کا بیان کرنے کی، جیسے خطبہ کو علماء جیسے جو واعظین ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں، ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمت کر کے توجہ دلانے کی کوشش کر لے تو مساجد کی کمیٹیاں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں اور مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب اس کو تھوڑا سا مطلب کہ وہ لے بھی لیں تو پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب کو بڑے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام صاحب کیا کریں، یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے، ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اب ایسا ماحول، ایسا چلنا، یہ کیسے مطلب اس کو ایک سمجھ آئے گی؟ تو یوں ہاتھ ملانے کے حوالے سے اور یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے، اس کے حوالے سے میرے میٹھو پیارے اسلام بھائیو بات غور طلب ہے۔ اس پر میرا ناقص مشورہ ہے کہ ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے کہ کسی صورت میں بھی یہ ہاتھ ملانا، بے پردگی، بد نگاہی، یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا رہا، اب تو آگے بڑھ گئے نا، ایڈوانس ہو گئے مزید، یعنی گناہ میں ایڈوانس ہو گئے یار۔ آپ سوچئے اب ہاتھ ملانا، پھر معاذ اللہ گلے ملنا، ایون اگر شریعت مطہرہ کی بات کی جائے تو پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے، یعنی کتنا مقدس اور عقیدت بھرا رشتہ ہے کہ پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پردے کے باب میں پیر اور غیر پیر ہر اجنبی کے حکم یکساں ہیں۔ اور لکھتے ہیں امیر سنت کہ اسلامی بہن کا نامحرم پیر صاحب کا ہاتھ چومنا حرام ہے، اگر نہ روکے تو پیر بھی گناہ گار ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ملاحظہ ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا۔ خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا۔ حضرت سیدتنا امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں چند خواتین کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ تو ایک کاش ہم کوئی مثبت تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ جو ماحول بن چکا ہے ہمارے یہاں بے پردگی کا، تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے چند مدنی پھول بیان کیے کہ ایک کاش کہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت کا مدنی ذہن نصیب ہو جائے اور ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں آئیے میں آپ کو
نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کا کچھ بیان کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمۃ اللہ الکبی نقل فرماتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، مبارک نظریں نیچی رہتی تھی، نظر شریف آسمان کے بجائے زیادہ تر زمین کی طرف ہوتی تھی، اکثر آنکھ مبارک کے کنارے سے دیکھا کرتے تھے۔ بیان کرتا یہ حدیث ہے، یہ الفاظ پورے متوجہ ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر چراتے نہیں تھے، اور یہ بات کہ مبارک نظریں نیچی رہتی تھی، یعنی جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو اپنی نگاہ پست یعنی نیچی فرما لیا کرتے تھے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھا کرتے تھے، بس ہمیشہ عالم الغیب جل جلالہ کی طرف متوجہ رہتے، اسی کی یاد میں مشغول اور آخرت کے معاملات میں غور و تفکر فرماتے رہتے۔ اور یہ الفاظ کہ آپ کی نظر آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی، یعنی یہ حد درجے شرم و حیا کی دلیل ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو کرنے بیٹھتے تو اپنی نگاہ شریف آسمان کی طرف زیادہ اٹھاتے تھے، یعنی یہ نظر کا اٹھانا انتظار وحی میں ہوتا تھا اوپر، ورنہ نظر مبارک کا زمین کی طرف رکھنا روزمرہ کے معمولات میں تھا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان رب عز و جل کی بارگاہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کا واسطہ کچھ یوں عرض کرتے ہیں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہند کے شہروں میں جمع ہیں، ملک کے مختلف مقامات پر آپ مدنی چینل کے ذریعے بیان میں شامل ہیں، کیا میں امید کروں کہ ہم نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ غالباً مجھے پونا کا شہر نظر آ رہا ہے، پونا، ماشاءاللہ، یہ پونا کے عاشقان رسول ہیں، اور ماشاءاللہ دوسری طرف جامعہ نعیمیہ میں موجود ہمارے عاشقان رسول مراد آباد شہر کے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو کیا میں امید کروں کہ ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کریں گے؟ کوئی ہے؟ میں آپ کو نیچی نگاہوں کا ایک مدنی نسخہ عرض کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے اس پر بڑا مطلب کہ اس موضوع پر آپ نے بہت کچھ فرمایا ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک شیطان کے خلاف ایک بھرپور جنگ ہے کہ کسی صورت ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور آپ اس معاملے میں بہت زیادہ کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں، یقین مانیے بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح عاشقان رسول یہ نگاہیں نیچی رکھنے کے عادی بنے تاکہ بد نگاہی سے بچیں۔ سڑکوں پر چلیے، اللہ کی پناہ، عورتوں کے لباس کیسے ہیں؟ اب آپ کی عادت یہاں وہاں ادھر ادھر دیکھنے کی، ادھر ادھر جھانکنے کی ہے، یہ دیکھے وہ، بلا ضرورت کوئی عنوان نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھے، بس پہ بیٹھے تو سیٹ پہ بیٹھ کر نظر جھکا کر کوئی چیز پڑھنے یا کسی اور اچھے کام میں مبتلا ہونے کے بجائے آپ کی نگاہ عورتوں کو تارتی ہو۔ ٹرین میں بیٹھو تو عورتیں ہیں، بس میں بیٹھو تو عورتیں ہیں، روڈ پہ چلو تو عورتیں ہیں،
جہاں جاؤ عورتیں، ایئرپورٹ پہ جاؤ تو عورتیں، جہاز میں بیٹھو تو عورتیں، اور یہ بے پردہ اجنبی عورتوں کی بھرمار ہے، بھرمار ہے، بھرمار۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ عورتیں اپنے مقام کو، اپنے عظمت کو، اپنی عفت، اپنی پارسائی کو سمجھیں ایک کاش، اور یہ گھر کی چار دیواری کو پکڑیں۔ اگر روزگار کمانا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ 5 شرائط جو پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی گئی، ان 5 شرائط میں سے ایک شرط بھی کم ہو، عورت کا نوکری کرنے کی شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ وہ 5 شرطیں پردے کے بارے میں سوال جواب میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس میں بھی امیر سنت نے مشورہ دیا ہے کہ ان 5 شرطوں پر عمل انتہائی مشکل ترین ہے فی زمانہ، لہذا عورتیں گھریلو کسب اختیار کریں، یعنی کہ ایسا مطلب کہ آمدنی کا ذریعہ اختیار کریں جو گھر میں رہ کر کیا جا سکے، باہر نکلنے جیسا حال کا ہے۔ اوباش نظریں، مطلب مردوں نے عورتوں کو پتہ نہیں کیا کر دیا، یہ پاگل ہو گئی ہیں اور اپنی نمائشوں پر آ گئی ہیں، اپنی مطلب کہ تجارتی مقاصد کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے یار، آپ ہولڈنگ بورڈ، اللہ کی پناہ، مطلب کون سی چیز کا اشتہار ہے، بعض چیزیں مستثنیٰ ہوں گی، بچ گئی ہوں گی، مگر تقریباً چیزوں کے اندر عورت، اگر اس کے استعمال مردوں کے لیے تب بھی وہاں کہیں نہ کہیں عورت کو گھسیڑ دیا، اگر عورت کا منہ نہیں آ سکتا تو اس کا ہاتھ گھسیڑ دیا، کچھ تک کو ڈال دیا، عورت 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 عورت، اس کی آنکھیں ڈال دی، اس کا منہ ڈال دیا، اس کا ہاتھ ڈال دیا، کپڑوں کی نمائش میں تو کاسمیٹکس کی نمائش میں تو گھریلو آلات استعمال کرنے کی چیزوں کی نمائش میں، ہر جگہ۔ ارے یار تم کو فریج دکھانا ہے، ساتھ عورت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو ٹیپ دکھانا ہے تو ساتھ عورت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ہم دیکھیں کہ ہماری نفسیات کیسی عجیب ہو گئی کہ تجارتی کام کرنے والے جو تجارتی لوگ ہوتے ہیں، جو کاروبار والی ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی گویا کہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اس قوم کو ہماری مصنوعات دکھانی ہے تو ان کو ان کے ساتھ کوئی بے پردہ، بے حیا اجنبی عورت کا مطلب چہرہ دکھاؤ تو یہ اس کے آڑ میں میری چیز کو بھی دیکھ لیں گے۔ یہ ہماری سوچ کی انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن ہم ہیں جو مانے۔ کتنے لوگ ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر، کہ جنہوں نے صرف اس خوف سے کہ موٹر سائیکل چلائیں گے تو اپنی نگاہوں کو بچا کے دے سکیں گے، اپنی نگاہوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی۔ یار نہ بھائی، ڈرائیونگ تو کیسے بچے گا؟ یہ ان کا تقویٰ تھا، مگر ایسا متقی اس کے بعد ملا بھی نہیں ہے کہ جو اس طرح مطلب کہ تقویٰ اختیار بھی کر جائے۔ ان کا مقام تھا، حافظ قرآن تھے، رکن شورا تھے دعوت اسلامی کی۔ اب یہ تو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اب مذہبی طبقہ کہلانے والا فرد بھی، اس کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو بچائے، اخبارات دیکھنے کے لیے غور کر لیجئے، دیگر جو لٹریچر ہے دیکھنے کے لیے غور کر لیجئے، اپنی نیٹ کا جو آپ استعمال کرتے ہیں، ویب سائٹس کا جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس پر غور کر لیجئے، کہاں کہاں عورت نہیں ٹپکتی، پھر ان سے بچنے کے لیے کیا صورتیں آپ نے بنائی، ان تمام چیزوں پر غور کر لیجئے۔ اب یہ تو وہ جو بچنے کی سوچ رکھے، اب جو کودے ہی آگ کے اندر ہیں، جنہوں نے اپنا پروفیشن ہی عورتوں کے ساتھ رکھا ہوا، جنہوں نے اپنا زندگی کا اٹھنا بیٹھنا عورتوں کے ساتھ رکھا ہوا، جنہوں نے اپنے چیمبر کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر، اپنے پرائیویٹ چیمبر میں انہوں نے خاص جوان لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے، اسسٹنٹ بنا کر، پی اے بنا کر، پرسنل سیکرٹری بنا کر، یہ بنا کر، اور بالکل تنہائی میں، اکیلے میں ان کے ساتھ گھنٹوں گزارتے ہیں۔ نہ ایسی عورتوں کو کوئی حیا آتی ہے کہ ایسی نوکری کیوں کرتی ہیں، نہ ان مردوں کو کوئی سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ تنہائی کیوں رکھتے ہیں، یہ اجنبی عورت سے کیا، پھر کہتے ہیں گھر میں لڑائی ہو گئی۔ اب میں ان اسلامی بھائیوں سے سوال کرتا ہوں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، کہ آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ آپ کی بیوی کسی آفس کے اندر اپنے جوان کسی اسسٹنٹ کے ساتھ وقت گزارے؟
ہماری تو غیرتوں کے جنازے نکلے ہوئے نا. غیرت بھی نہیں کھاتا مرد کہ مطلب اس طرح بے پردگیوں بے حیاء پر، اپنی ماں پر، اپنی بہن پر، اپنی بیوی پر، اپنے محارم عورتوں پر غیرت تو کھائے یار، غیرت تو کھائے. کچھ شرم و حیا تو کرے، کچھ سمجھائے تو صحیح، کوئی بتائے تو صحیح، کوئی مدنی چینل دکھائے، کوئی فیضان سنت کا درس گھر میں شروع کر دے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں جو اسلامی بہنوں کے اس میں بھیجنا شروع کر دے. کچھ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہاتھ میں دے دے، کوئی زخمی صاحب کتاب ہاتھ میں دے دے. کچھ تو کرے بھائی، کچھ تو کرے بچانے کے لیے. کہ دانتے نکال کر، بانچے کھول کر ہنس ہنس کر خود بھی حیائی کرتا ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی حیائی کرواتا ہے. خود بھی بد نگاہی کرتا ہے، گھر کی عورتوں کو بھی بالکل اس سے داؤ پہ لگایا ہوا ہے. تو جو مرد اپنی محارم پر غیرت نہیں کھاتا، حدیث میں اس کو دیوس کہا گیا، دیوس. اور دیوس کے لیے حدیث پاک میں آیا کہ دیوس پہ جنت حرام ہے. غیرت کھائے اور انہیں بے پردگیوں بے حیائی سے بچائے، خود بھی بچے. یعنی یہ سوچے وہ شخص، یہ سوچے گا وہ شخص جو میں کہہ رہا ہوں، سوچے گا وہ شخص جو اس بات کے متعلق غور کرتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، میں مروں گا. کیا میں یہ گناہوں کا گٹھڑا لے کر مروں گا؟ کیا میں گناہوں کا وبال لے کر نزاع کے عالم میں پہنچوں؟ کیا یہ گناہوں کا گٹھڑا لے کر میں قبر میں پہنچوں؟ کیا میرا یہ پی سی ٹیبلٹ مجھے جہنم میں لے جائے؟ کیا یہ میرا موبائل مجھے جہنم میں لے جائے گا؟ کیا میری ٹی وی کی اسکرین مجھے جہنم میں لے جائے گی؟ آپ سوچئے، کیا میری یہ جاب مجھے جہنم میں لے جائے گی؟ میرا یہ پروفیشن مجھے جہنم میں لے جائے گا؟ کیا میرا یہ طرز زندگی اور میرا یہ دوستوں کا سرکل کیا مجھے جہنم میں لے جائے گا؟ جہنم کی کھولتی ہوئی آگ میں جلوں؟ نہ. ارے جو شخص جلتی ہوئی سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے، چیخ اٹھے، چولہا جلے تو ڈرے، ماچس جلائے تو ڈرے، اگربتی جلائے تو ڈرے، سرما آنکھوں میں ڈالنے لگے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگے، وہ سوچے اس کمزور بدن کو جہنم کی آگ یہ کیسا برداشت کرے گا؟ یہ جہنم کی آگ کمزور بدن اگر یہ آنکھ میں بد نگاہی کی وجہ سے جہنم کی آگ بھر دی گئی، یہ آنکھ کیسے برداشت کر سکتی؟ ناممکن. اگر ان کانوں کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی نافرمانی والی باتیں سننے کی وجہ سے پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا گیا، کیسے برداشت کیا جائے گا؟ سوچئے، سب سوچنے کی باتیں ہیں، سب سوچنے کی باتیں ہیں. ہماری پوزیشن آپ کے سامنے، گرمی کے دن چل رہے ہیں، سخت گرمی، جہاں میں ہوں وہاں بھی گرمی اپنی انتہا کو ہے. اور ایسی گرمی کے اندر لائٹ چلی جاتی ہے، بڑا کمرہ ہے، لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہے. آپ بتائیے رات کی نیند کا کیا عالم ہوتا ہے ہماری؟ نہیں نا. سڑکوں پر نکل جاتا، ہوا بند ہے، پتا تک ہلتا نہیں ہے، پھر بھی کھلی فضا ہے، سانس لے رہے. ذرا سوچئے اس قبر میں کیا ہوگا جس میں اکیلے ہوں گے. اتنی سی قبر ہے، اتنی سی قبر ہے، اکیلے ہیں، اندھیرا ہے، نہ ہوا نہ روشنی، منو مٹی تلے دبے ہوئے، قبر کے اندر لیٹے ہوئے. اور اللہ نہ کرے قبر میں جہنم کی آگ بھڑک گئی. خود قبر کی گرمی کم ہے کیا؟ کیا چیز بچائے گی اللہ کی رحمت کے سوا؟ بتائیے، اس کے پیارے حبیب کی نظر رحمت کے علاوہ. اور اسے پانے کے لیے کیا کوشش کی ہم نے؟ حدیثیں بیان کر رہی ہیں، قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے کہ یہ مت کرو، مگر بے باکی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ڈر ہی نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ بد نگاہی سے بچائے ہمیں. تو نگاہوں کو بد نگاہی سے، اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانے کے لیے چلنے کا ایک مدنی نسخہ عرض کر دیتا ہوں. امیر سنت نے اسی کو سمجھا ڈن کیا ہے. وہ ہے چلتے وقت اپنی آنکھیں اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھے. اور یہ ادا ہے حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کہ جب وہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے تو گھر میں کچھ ایسا سوال ہوا عورتوں کے متعلق کہ کتنی عورتیں تھیں، کیا عورتیں تھیں وغیرہ کے حوالے سے. تو نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں،
میں تو آیا گیا، میری نگاہ تو اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف تھی، مجھے کیا پتا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ یہ پورا واقعہ اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے، اور واقعی اگر ہم غور کریں، اگر ہم پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھ کر چلیں، اب آپ بتائیں کہ کیسے چلیں، آپ گھر میں تو چلتے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھ کر چلنے کا، یعنی یہ مشق کرنی پڑے گی آپ کو۔ سالانہ امتحان پاس ہونے کے لیے پورا سال مشق کرتے ہیں آپ، کسی بھی کام کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام ہے سنجیدہ ہونا، سیریس ہونا، اور یہ بالکل دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ میں نے بدنگاہی نہیں کرنی، میں نے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانی ہے، چاہے بیان کروں، بیان سنوں، کچھ بھی کروں، چل دوں پھروں بیٹھوں اٹھوں، تو کوشش کروں کہ میری نگاہیں نیچی ہوں۔ یہ پریکٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، حسب ضرورت دیکھنا بھی منع نہیں ہے جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو، لیکن اس وقت ہم زمانے کوشش میں آ جائیں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کریں۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے لگا قفل مدینہ، گر دیکھے گا فلم میں تو قیامت میں پھنسے گا، گر دیکھے گا فلم میں تو قیامت میں پھنسے گا، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں میں سر حشر نہ بھر جائے کہیں آنکھوں میں سر حشر نہ بھر جائے کہیں آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا تار، ہر عضو کا تار لگا قفل مدینہ،
عطا کفر مدینہ ہر ایک مسلمان لے لگا کفر مدینہ یا الہی رنگ دائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ دائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ ہمیں کر دے عطا کفر مدینہ نیت کر لیجئے بیٹھے ہو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں گے اور اسے بد نگاہی سے بچائیں گے. اس کو کوشش کریں گے جتنی ہو سکے ہم نگاہیں نیچی رکھ کر اپنا معاملہ چلائیں. اب یہ کہ کوشش اس کی جاری کر دیں. اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا معمول میرا ٹوٹ گیا تو پھر یاد آئے پھر شروع کریں. اللہ نہ کرے پھر ٹوٹے پھر یاد آئے پھر شروع کریں. ایک کاش ہمارے درمیان ایسے مدنی انعامات کے عاملین اور عاشقان رسول کی ہمیں حقیقی معنوں میں صحبت نصیب ہو، جو خود اس طرح آنکھ کا زبان کا قفل مدینہ لگانے والے ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو اس وقت ہند بھر میں جمع ہیں وہاں بھی مستقل قفل مدینہ کورس کی کوئی صورت بنے، اور مراد آباد سے، پونا سے، بمبئی سے، ہند کے مختلف شہروں سے کاش یہ اطلاعات آئیں کہ ہمارے یہاں 12 روزہ مستقل قفل مدینہ کورس ہو رہا ہے. یعنی اس میں مستقل قفل مدینہ کورس میں زبان، آنکھ وغیرہ کی حفاظت کا باقاعدہ ایک عملی طریقہ اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں عموماً انگلش لینگویجز یا دیگر لینگویجز کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے انسٹیٹیوشن میں جاتے تھے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتے تھے، گرامر پڑھاتے تھے، یہ پڑھاتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، تو جناب وہ لینگویج کورس ہو گیا. اب ایک نئے کورس ڈیزائن ہوئے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک، رات تک یا کئی دنوں تک سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اسی لینگویج کے اندر وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا تو وہ اسی زبان میں کرنا ہے. تو وہ چند دنوں کے اندر اتنی ان کا اسپیکنگ پاور بہتر ہو جاتا ہے جو شاید دیگر اوقات میں کئی ماہ میں نہ ہو سکے. تو یہ مختلف کورسز کے مختلف انداز ہوتے ہیں کہ کس طرح سکھایا جائے. تو قفل مدینہ یعنی مدینے کا تالا، یعنی گناہوں سے بچنا، فضولیات سے بچنے کے حوالے سے، اپنی آنکھ کی، اپنے نگاہ کی، اپنے پیٹ کی، اپنی زبان کی حفاظت کے حوالے سے ایک مستقل قفل مدینہ کورس دعوت اسلامی کا شروع ہوا ہے. 12 روزہ اسلامی بہنوں میں بھی شروع ہوا ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی شروع ہوا ہے. تو ایک کاش کہ پاکستان کے علاوہ مختلف شہروں میں، بنگلہ دیش میں، ہند میں اور مختلف ممالک میں ایسے اسلامی بھائی ملیں جو یہ کورس کروانے کی صلاحیت اور اہلیت بھی رکھتے ہوں، اور خود یہ عملی طور پر ان کو دیکھنے والا کہے کہ ہاں یار واقعی یہ اس کورس کے علاوہ بھی یہ مستقل قفل مدینہ والا ہی ہے. یعنی یہ اس وقتی ایام کے لیے کوئی آ کر سیکھنے سکھانے کی ترکیب بنا ہے پھر بعد میں خود ہی بیچارہ وہ اس کی ترکیب آؤٹ ہو، ایسا نہیں.
اسی طرح ذمہ داران ہم سب کو مل کر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بد نگاہی کا جو سیلاب آیا ہے اس سے ہم خود کو اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو بچائیں اور اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیں۔ اس کے لیے میں نے عرض کی کہ گھر درس شروع کرے، ویسے ہی 2 درس یہ ہمارا مدنی انعام ہے اور اس پر بڑا زور ہے۔ ہند سے کاش جلدی ہمیں اطلاعات ملے، اب تک مجھے اطلاعات نہیں ملی، یقیناً یہ شاید اسلامیہ نے لیا ہوگا لیکن مجھے اب تک اطلاع نہیں ملی، مجھے ملے تو میں باپا تک بھی پہنچاؤں کہ الحمدللہ اتنے نگران و ذمہ دار اور اسلامی بھائیوں نے مستقل 2 درس دینے اور سننے کی ترکیب کی ہوئی ہے مستقل طور پر، اور اس میں گھر درس ضروری ہے کہ گھر میں درس ہونا چاہیے، کہ گھر کا ماحول بننا بہت ضروری ہے۔ گھر میں ماحول نہیں ہوتا تو اس کے بہت واضح نقصانات سامنے آتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت پونا میں بھی اسلامی بھائیوں کی عاشقان رسول کی ایک اچھی تعداد محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح مراد آباد شہر میں جامعہ نعیمیہ میں بھی ماشاءاللہ عاشقان رسول کی ایک اچھی تعداد میں محسوس کر رہا ہوں ہے، اگرچہ اماموں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ امامہ شریف سر پر سجانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اللہ کرے کہ یہ تعداد ہماری امامہ شریف سر پر سجانے والی بن جائے، اور پونا کا بھی اگر منظر نظر آ جائے تو وہاں بھی کچھ عرض کرتا چلوں کہ مدنی التجا یہ ہے کہ آئے ہیں، یہ ہفتہ وار اجتماع ہے، تو آج یہ نیت کر کے اٹھیے کہ آج سے کم از کم 4 جمعرات مستقل ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ ہے کوئی جو نیت کرتا ہو؟ پونا والے یہ ماشاءاللہ دیکھو پونا میں ابھی اماموں کی تعداد ہے اچھی نظر آ رہی ہے، پونا امام میں نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو مراد آباد والے ابھی پونا بھی دیکھ رہے ہوں گے، پونا والے مراد آباد دیکھ رہے ہوں گے، تو ہیں چیدہ مراد آباد میں بھی ماشاءاللہ امام شریف نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت مبارک امامہ شریف اگر جتنی عام ہوگی اتنا اللہ کی رحمت سے اور مدینہ ہوگا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، پیچ کرتا ہے فدا ہونے کو لمعہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا، گرد سر پھرنے کو بنتا ہے امامہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ سبحان اللہ، فیضان سنت، فیضان سنت، فیضان سنت۔ تو ماشاءاللہ یہ سنتوں کی عالمگیر تحریک ہے دعوت اسلامی۔ اسی طرح 4 جمعرات کی نیت کر لیجئے، پونا کے اسلامی بھائی، مراد آباد کے اسلامی بھائی اور جو ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اول تاخیر اجتماع میں لازمی شرکت کریں گے 4 جمعرات۔ اسی طرح ہر ہفتے ہونے والا مدنی مذاکرہ، اسے ہرگز مت چھوڑیے۔ تو یہ کچھ میں نے کہا آپ کو دعوت عرض کر دوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پر توجہ فرمائیں گے۔ مقتۃ المدینہ سے اپنے حسب ضرورت
کتابیں ضرور لیتے ہوئے جایا کریں. جب بھی اجتماع میں آئے کچھ نہ کچھ کتابیں، کیسیٹیں، وی سی ڈی، رسالے وغیرہ لازمی عادت بنا لیں. ہر ہفتہ وار اجتماع میں کوشش کریں اسلام بھائی کہ مختلف ہدیے کی کتابیں رسالے ملتے ہیں. 5-7 روپے کے بھی ہوتے ہیں، 12-15 روپے کے بھی ہوتے ہیں، 100-200 روپے کی کتابیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کی بھی کتابیں ہوتی ہیں. مگر مقتدی المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا اشاعتی ادارہ ہے، اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے، اور ہم ویسے ہی کتابیں سستی بیچتے ہیں، اور ہند میں ویسے ہی کتابیں پاکستان کے مقابلے میں سستی ملا کرتی ہے، کم قیمت، کم ہدیے پر ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.